السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا اور کن لوگوں پر سب سے پہلے محنت کی؟ 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو نبوت ملنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر لوگوں سے چھپ چھپ کر تبلیغ کی اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ان 3 سالوں کی محنت میں سب سے پہلے خواتین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوتی ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوتے ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان 3 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی جی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی ایک پہاڑی ہے وہاں پر جا کر تمام قریش کے لوگوں کو جمع کیا۔ قریش کے تمام لوگ صفا پہاڑی پر آ گئے تو ان سے خطاب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرے گی، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سارے قریش کے لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہی کہا کہ یقیناً ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو جو تم پر یقیناً قریب ہی آنے والا ہے، اور اس ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، اور الٹے پاؤں سارے لوگ واپس ہو گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، تمہارا ناز ہو، کیا تم نے اسی بیہودہ باتوں کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا ہے؟ یہ کہہ کر سارے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، اور ابو لہب نے تو پتھر بھی مارا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر تبلیغ کا کام شروع کر دیے، اور لوگوں سے جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کے متعلق سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، جس میں سے اکثر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، صحابہ کے دشمن بن جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جاتے ہیں اور خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام جو شروع کیا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے اہل عیال اور گھر والوں کی طرف توجہ کریں، اپنے گھر والوں کو دعوت و تبلیغ کا کام ان کو سمجھائیں اور ان کو دین اور اسلام کی طرف راغب کریں، اس کے بعد ہی ہم دوسرے لوگوں کے پاس جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک آپ کے گھر والے تمام لوگ نمازی نہ ہو جائیں، سچے پکے مسلمان نہ بن جائیں، اس وقت تک آپ دوسروں کی دعوت نہیں دے سکتے، دوسروں کو تبلیغ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شروعات جو کرنی ہے وہ اپنے گھر سے کرنی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی شروعات اور محنت جو کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی شروع کرے اور کوشش کرے۔ کوشش کرنے کے بعد اگر وہ لوگ راہ راست پر نہیں آئیں تو یہ بات الگ ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی محنت کی، لیکن وہ بیٹا اسلام میں داخل نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا، اور آخر کار وہ دشمنوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام نے بے شمار محنتیں کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے ہی تبلیغ کی شروعات کریں، تبھی ہم اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔